مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت حکمت کی کتاب 18 باب 6 سے 9 آیت تک۔ جس طرح تو نے ہمارے دشمنوں پر سزا بھیجی، اسی طرح تو نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور عزت بخشی۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس رات کی ہمارے باپ دادا کو پہلے خبر دی گئی تھی تاکہ ان کی روحیں تازہ ہوں اور وہ یقین سے جان لیں کہ کسی قسموں پر انہوں نے بھروسہ کیا، یوں تیری امت کو راستگاروں کی رہائی اور دشمنوں کی ہلاکت نصیب ہوئی، کیونکہ جو سزا تو نے ہمارے دشمنوں پر بھیجی، اسی سے تو نے ہم کو اپنے پاس بلایا، ہم کو عزت بخشی، کیونکہ نیکوکاروں کے مقدس فرزند خفیہ طور پر قربانی گزرانتے تھے اور متفق ہو کر الہی قانون کے مطابق عمل کرتے تھے کہ مقدسین دکھ اور سکھ میں برابر شریک ہوں۔ جس وقت باپ دادا تعریف کا نغمہ گاتے تھے، پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 32، پہلی آیت، 12 آیت، 18 سے 20 اور 22ویں آیت تک۔ جماعتی جواب: مبارک ہے وہ امت جس کو خداوند نے چن لیا ہے۔ اے صادق کو خداوند میں نہایت شادمان ہو، راست بازوں کو ہم سرائی زیبا ہے۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث کے لیے چن لیا ہے۔ جماعتی جواب: مبارک ہے وہ امت جس کو خداوند نے چن لیا ہے۔ خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے، تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائے اور فقر میں ان کو صحیح و سالم رکھے۔ جماعتی جواب: مبارک ہے وہ امت جس کو خداوند نے چن لیا ہے۔ ہماری جان خداوند کی منتظر ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ جماعتی جواب: مبارک ہے وہ امت جس کو خداوند نے چن لیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، 11 باب، پہلی سے دوسری اور 8 سے 19ویں آیت تک۔ ابراہیم اس شہر کا امیدوار تھا جس کا ضیاء اور معمار خدا ہے۔ اے بھائیو، ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی اہمیت اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کے سبب سے مقدسین کے حق میں گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ابراہیم جب بلایا گیا، اطاعت کر کے اس جگہ چلا گیا جو میراث میں پانے کو تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، تاہم روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے ملک عموت میں اسی طرح جا بسا، گویا اجنبی ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اسی وعدے کے ہم میراث تھے، خیموں میں رہتا تھا،
کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا خزانہ اور معمار خدا ہے۔ ایمان ہی سے سارا نے بھی نا امیدی کی عمر میں حاملہ ہونے کی قوت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ پس ایک ایسے سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کی مانند کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدے کو حاصل نہ کیا، مگر دور سے انہیں دیکھا اور خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر اجنبی اور پردیسی ہیں۔ ایسی باتیں کہنے والے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک وطن کی تلاش میں ہیں، اور اگر وہ اسے یاد کرتے جس سے وہ نکل آئے تھے تو انہیں واپس جانے کا بھی موقع تھا، مگر وہ فی الحقیقت اس سے افضل یعنی آسمانی وطن کے مشتاق تھے۔ اسی لیے خدا ان سے ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرماتا، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا ہے۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے جب وہ آزمایا گیا تو اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو پایا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کے حق میں یہ کہا گیا تھا کہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ مردوں ہی میں سے اس نے اسحاق کو تمثیل کے طور پر پھر پایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنچانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 12 باب 32 سے 48 ہے۔ تم بھی تیار ہو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ بادشاہی تمہیں دے۔ اپنا مال و ثواب بیچ ڈالو اور خیرات دو۔ اپنے لیے ایسے بٹوے بنواؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایک ناممکن لازوال خزانہ جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور نہ کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ کمر بستہ رہو اور اپنے چراغ روشن رکھو، اور تم ان آدمیوں کی مانند ہو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب واپس آئے گا، تاکہ جب آئے اور کھٹکھٹائے تو فوری اس کے واسطے کھول دے۔ مبارک ہیں وہ غلام جن کو مالک آ کر جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ آپ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور ان کی خدمت کرتا رہے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر آئے اور انہیں ایسا پائے تو وہ غلام مبارک ہیں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگنے دے۔ بس تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ابن انسان آئے گا۔ تب پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے
یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ ایماندار اور ہوشیار مقیم جس کو مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر انہیں دیا کرے؟ مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے گھر کا مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرے آقا آنے میں دیر کرتا ہے اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس غلام کا مالک ایسے دن آ موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو، اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بکھرا کر دے گا۔ بس جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آمین۔